مقام پر 7 محرم کے دن پانی بند کیا گیا جب دمشق سے قاصد آیا اور اس نے عمر بن سعد کو خط دیا اور کہا کہ اگر وہ بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ ان پر نہر فرات کا پانی بند کر دیا جائے، ان کے خیمے میں ایک قطرہ پانی نہ جانے دیا جائے۔ عزیزان باوقار آپ سوچیں تو صحیح، غور تو کریں، جس کا نانا آب کوثر کا مالک ہو، جس کا نانا آب کوثر کی ملکیت رکھتا ہو، ان کے نواسوں کے لیے نہر فرات کا پانی 7 محرم الحرام کو بند کر دیا گیا۔ 7 محرم الحرام گزرا، 8 محرم الحرام گزرا، 9 محرم الحرام کا دن گزار کر کے رات کے ایام پہ اچانک گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی۔ حضرت امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے کے دروازے پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ان کی طاری ہوئی عالم خواب میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمایا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے کہا بیٹا حسین یہ صبر کی رات ہے، بیٹا حسین یہ استقامت کی رات ہے، بیٹا حسین یہ رب کی رضا پہ راضی رہنے والی رات ہے۔ امام علی مقام عالم خواب میں ہے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی ہمشیرہ ہے یعنی آپ کی بہن ہے، آپ جب ان کے کانوں تک گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز جاتی ہے اور انہیں محسوس ہوتا ہے کہ عزیز فوج نے رات کی تاریکی میں حملہ کرنے کو ٹھان لیا ہے یا حملہ کرنے والے ہیں، حضرت سیدہ زینب دوڑ کر کے آتی ہے، بھیا حسین امام علی مقام عالم خواب سے بیدار ہوتے ہیں، بہن زینب بتاؤ کیا ہوا، ماجرا کیا ہے؟ وہ بہن زینب جن کے مہر 7 محرم الحرام سے پانی بند کر دیا گیا ہے، ایک ایک قطرہ پانی خیمے میں جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا گیا ہے۔ حضرت سیدہ زینب نے کہا بھیا ایسا لگتا ہے دشمنوں نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حملہ کر دیا ہے۔ میرے امام نے فرمایا جنگ تو بتا کر کے کی جاتی ہے، جنگ کا معمول یہ ہے کہ سامنے والے کو اطلاع کیا جاتا ہے، سامنے والے کو انفام کیا جاتا ہے، سامنے والے کو بتایا جاتا ہے کہ ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے امام نے کہا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ زینب سے فرماتے ہیں کہ اے بہن زینب اس رات کی تاریکی میں حملہ کرنے کا مسئلہ کیا ہے؟ میرے امام نے فرمایا اے بہن زینب ہو سکتا ہے کہ ان کے گھوڑے کہیں اور جا رہے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب نے کہا بھائی جان ایسا معمول ہوتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے جنگ کے نکارے بجا دیے ہیں۔ میرے امام نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو حضرت عباس علمبردار کو بھیج کر کے معلوم کیا جاتا ہے۔ ادھر حضرت عباس علمبردار یزیدی فوج کے پاس معلوم کرنے کے لیے جاتے ہیں یا پھر رات کی تاریکی میں جنگ کرنے کا معاملہ کیا ہے۔ ادھر حضرت سیدہ زینب فرماتی ہے کہ بھیا کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ امام علی مقام حضرت سیدہ زینب نے کہا اے بہن زینب ہم حق پر نہیں بلکہ حق ہمیں ہے، شریعت ہمیں ہے، قرآن کی تفسیر ہمیں ہے۔ اے بہن زینب یہ صبر کرنے کی رات ہے، یہ استقامت کرنے کی رات ہے۔ اے بہن زینب اللہ کی رضا پہ راضی کرنے کے لیے میرے ساتھ آئی ہو۔ کیا تمہیں ماں کی وصیت یاد نہیں ہے؟ کیا تمہیں بھائی جان کی وصیت یاد نہیں ہے؟ کیا تمہیں مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یاد نہیں ہے کہ میدان کربلا کی تپتی ہوئی سرزمین ہوگی اور آپ لوگوں کو پیار سے تڑپایا جائے گا، ایک ایک قطرے پانی کے لیے رلایا جائے گا۔ حضرت سیدہ زینب کی آنکھیں اشکار ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں بہن زینب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے،
پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سوچیں عالم اسلام میں جا کر کے، عالم تصور میں جا کر کے، اگر ایک دن کسی کو پانی نہ دیا جائے، ایک دن کسی کو کھانا نہ دیا جائے، ایک دن کسی کو کھلی آب و ہوا نہ دی جائے تو اس کی زندگی مکمل ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدہ زینب ہے، حضرت امام علی مقام ہے، رات کی تاریکی ہے، میدان کربلا کی تپتی ہوئی سرزمین ہے۔ حضرت امام علی مقام اس شب عاشورہ کی رات میں حضرت عباس کو بھیج کر کے یہ معلوم کراتے ہیں کہ رات میں حملہ کرنے کی تیاری۔ حضرت عباس حضرت طلب کر کے آتے ہیں، میرے امام پوچھتے عباس بتاؤ کیا ماجرا ہے، کیا خبر لے کر کے آیا ہو؟ حضرت عباس فرماتے ہیں حضور جنگ کرنے کے آنے تیار ہے، وہ تو جنگ پر آمادہ ہے۔ میرے امام نے فرمایا کہ جاؤ کہہ دو آج رات کی مہلت نواز رسول اور مانگ رہا ہے، آج رات کا وقت نواز رسول اور مانگ رہا ہے۔ آپ سوچے تو غور کریں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہے اور پورے اہل و عیال کو معلوم ہے، پورے جانسار و خدا کو معلوم ہے کہ جنگ دروازے پر کھڑی ہے۔ امام علی مقام نے کہا کہ جاؤ ان لوگوں سے کہہ دو کہ ایک رات کی مہلت دے دے، آج رات ہم زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی عبادت کر لیں، اپنے رب کی ریاضت کر لیں، اپنے رب کی بندگی کر لیں، اپنے رب کی تسبیح و تحلیل کر لیں، اپنے رب کی پاکی بیان کر لیں۔ امام علی مقام نے رات کی تاریکی میں اپنے اہل و عیال اور اپنے رفقا کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد کہا کہ جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں، جو لوگ میرا ساتھ چھوڑ دینا چاہتے ہیں وہ چھوڑ دیں، کیونکہ مجھے معلوم ہے یہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ یزیدی میری گردن کے پیاسے ہیں، یہ یزیدی جب تک اسے شہید نہ کر لیں گے مانیں گے نہیں۔ اس لیے اگر کسی کو میرے ساتھ چھوڑ کر کے جانا ہو تو وہ جا سکتا ہے، کسی کو میرے قافلے سے نکلنا ہو تو نکل سکتا ہے۔ تمام لوگوں نے کہا اے امام جب مدینہ سے چلے تھے تو ساتھ آپ کا تھا، اے امام جب کعبہ سے چلے تھے تو ساتھ آپ کا تھا، اے امام جب مقام سالبہ میں اور مقام کوہر حشر میں 1000 لشکر جنرال لے کر کے پھر آپ کا محاصرہ کرنے، آپ کو میرا بندی میں رکھ کر کے میدان کربلا تک لانے کے لیے مجبور کیا۔ اے امام ہم آپ کے ساتھ تھے، اب تو لڑنے کی باری آئی ہے، شہید ہونے کی باری آئی ہے، شہادت کا جام پینے کی باری آئی ہے، اب آپ ہمیں اپنے سے جدا کر رہے ہیں۔ اے امام اگر ہم غلط کر کے جائیں گے تو دنیا کیا سوچے گی، دنیا کیا کہے گی کہ جب لڑنے کی باری آئی، جب قتل ہونے کی باری آئی، جب جوان مردی دکھانے کی باری آئی، جب جنگ میں جا کر کے اپنے ہنر اور اپنا جوہر دکھانے کا وقت آیا تو ان لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ امام علی مقام کے ساتھ جتنے رفقا تھے، جتنے ساتھی تھے، سب نے کہا امام آپ کے ساتھ ہمیں لڑنا ہے، آپ کے ساتھ ہمیں جنگ کرنا ہے۔ میرے امام نے حضرت عباس سے کہا جاؤ اپنے ساتھ سے کہہ دو کہ میرے امام ایک رات کی مہلت مانگ رہے ہیں، ایک رات کے لیے امام علی مقام نے مہلت مانگی ہے۔ حضرت امام علی مقام کا خط لے کر کے حضرت عباس علمبردار عمر بن صاحب کے پاس پہنچے، کہا بتاؤ کیا لائے ہو؟ حضرت عباس علمبردار نے کہا عمر بن صاحب میرے امام نے کہا ہے کہ ایک رات کی مہلت اور چاہیے، ہمیں آج کی رات جنگ کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہم عبادت کریں گے، اللہ کی ریاضت کریں گے، صبح جنگ کرنا ہے، صبح کے لیے ہم تیار ہیں۔ امام علی مقام نے اسی شب عاشورہ کی رات، جس رات میں ہم اور آپ سیر کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، تماشے کر رہے ہیں، اسی شب عاشورہ کی رات میں میرے امام کے خیمے میں ایک قطرہ پانی نہیں تھا۔ تیمم کر کے میرے امام کے جانثار رفقا نے پوری رات اللہ کی پاک کو بیان کی ہے، اللہ کی تسبیح و تحلیل کی ہے، اللہ کے بارگاہ میں سجدہ سجود رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کیا ہے اور اپنے نانا جان کی حکمت کے پیغام ایک ایسا فرض لاحق ہو جائے گا جس سے آپ بچ نہ پائیں گے تو افسردہ قاتل ہو جائے گا۔
शहीद कर दिया जाऊंगा, सुबह कत्ल कर दिया जाऊंगा, मगर मेरे इमाम ने बड़े खुशू के साथ, बड़े खुशू और खुर्रम के साथ, बड़े तसद्दुक़ एहतिशाम के साथ मेरे इमाम ने पूरी रात रब की बारगाह में सरता सबूत रह करके ईमान की हरारत को, ईमान की हलावत को महफूज किया और अपने नाना जान की उम्मत को ये सबक दिया, अगर गर्दन कट जाए तो कट जाने दो, 18 साला लाडला बेटा खुदा की राह में शहीद हो जाए तो हो जाने दो, 22 साल की कासिम की जवानी लुट जाए तो लुट जाने दो, 6 माह का अली असगर अगर शहीद शहादत का जाम पी ले तो पी लेने दो, मगर मुस्तफा की अजमत में आज न आने पाए, अहकामे शरा में आज न आने पाए, सीने मुस्तफा का परचम सर निगो न होने पाए, बल्कि अजमत इस्लाम को इतना बुलंद कर दिया और इतना अजीम और इतना पुख्ता कर दिया। मेरे इमाम ने मैदान करबला की तपती हुई सरजमीन पर भूखों प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करके, भूखों प्यास की शिद्दत को, दुनिया के तमाम तकालीफ को बर्दाश्त करके मेरे इमाम ने अपने नाना जान की उम्मत के ईमान की हिफाजत की और सुबह क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के नस्ल को महफूज कर दिया और शरीयत को इतना महफूज बना करके रखा, कुरान की तिलावत को इतना पाकीज़ा रखा। मेरे इमाम की जिंदगी का मुआयना करो, मेरे इमाम की जिंदगी का मुशाहिदा करो, इमाम आली मकाम मैदान करबला की तपती हुई सरजमीन पर भी ऐसी रात है कि जब मालूम है कि जान की बाजी लगानी है, कुर्बानी पेश करनी है, मगर मेरे इमाम ने शरीयत का दामन नहीं छोड़ा, कुरान का दामन नहीं छोड़ा, इबादत का दामन नहीं छोड़ा, रियाजत का दामन नहीं छोड़ा, बंदगी का दामन नहीं छोड़ा, बल्कि ये सबक दिया कि ऐसे मरहले में अगर खुदा की इबादत की जाए तो इबादतें रब की बारगाह में कबूल होती है और बंदे की किस्मत में सवाब देती है। इसलिए इमाम आली मकाम ने कहा कि नमाज के सजदों की जो लाभ है वो मेरी कुर्बानी की वजह से है। इमाम आली मकाम रज़ी मौला ताला अन्हु ने यके बाद दीगरे अपने जानिसारों को मैदान करबला में कुर्बान किया और अपने जान की बाजी लगाई तो अपने नाना जान की शरीयत को बचाने के लिए